آج اڈیالہ جیل کے باہر صحافیوں پر تشدد ہوا۔ طیب بلوچ پر تشدد کے حوالے سے پی ٹی آئی کے اپنے اکاؤنٹ سے کہا جا رہا تھا، لیکن آج ہوا کیا، وہ تمام تفصیلات اس لیے سامنے رکھنی ہے کہ تاکہ وہاں جو ہو رہا تھا وہ تمام حقائق درست آپ کے سامنے رکھے جائیں، تاکہ اس میں کوئی ابہام نہ رہے۔ سب سے پہلے صحافی وہاں اکٹھے ہوئے اور علیمہ خان ہر مرتبہ آ کر گفتگو کرتی ہیں۔ اسی دوران نعیم پنجوتا طیب بلوچ کے حوالے سے کہتے رہے کہ ڈاؤٹ ہے یہ اس کو کس نے آنے دیا، اس کی جرت کیسے ہوئی یہاں آنے کی، یہ ہوتا کون ہے آنے والا، اور ان کو انتہائی نازیبا گالیاں دیں۔ ابھی یہ گالیاں مکمل ہی نہیں ہوئیں، اتنی دیر میں چند پیچھے مڑے ورکر انہوں نے طیب بلوچ کی طرف بڑھنے کا فیصلہ کیا تو نعیم پنجوتا نے پھر کہا کہ اس کو مارو۔ جب یہ بات اس نہج پر پہنچ گئی تو پی ٹی آئی کے ورکرز اٹھے اور انہوں نے طیب بلوچ پر تشدد کیا۔ تشدد کسی صورت بھی قبول نہیں ہے، چاہے وہ تشدد پی ٹی آئی کے ورکرز پر پولیس کرے، چاہے وہ تشدد پی ٹی آئی کے ورکرز پر ایجنسیاں کریں، یا وہ تشدد صحافی پر ہو۔ اس مرتبہ یہ صحافی پر تشدد ہوا ہے، اور طیب بلوچ اکیلے نہیں تھے، اعجاز احمد بھی تھے اور دیگر وہاں صحافی موجود تھے، اور جس وقت کہا ان کو مارو تو پی ٹی آئی کے ورکر تمام صحافیوں کی طرف دوڑے اور تمام صحافیوں پر جس نے چاہا مکہ مار دیا، کسی نے لات مار دی، اور صحافی طیب بلوچ پر تشدد پر اتر آئے۔ یہ صرف طیب بلوچ اور وہاں کا معاملہ نہیں ہے، گزشتہ 24 گھنٹے میں ایونٹس کو دیکھیں آپ تو گزشتہ 24 گھنٹے کے اندر پی ٹی آئی کے اکاؤنٹس سے طیب بلوچ کو تشدد کرنے، ہراساں کرنے کے حوالے سے منظم کمپین چل رہی تھی، اور ایسے ویڈیوز بنا کر شیئر کی گئیں جس میں تصویریں لگائی گئیں، اور ہمارے پاس بہت ساری ایسی تصاویر موجود ہیں جہاں گزشتہ شب سے کہا جاتا رہا کہ طیب بلوچ یہ شخص ہے، اس پر اٹیک کرو، اس کو ہراساں کرو، اس کو مارو، اس کو اڈیالہ کی طرف نہیں آنے دیا جانا چاہیے۔ ایک چیز پی ٹی آئی کے ورکر یہ سمجھ لیں کہ اعجاز احمد جن پر تشدد ہوا وہ شخص ہیں جن کے ساتھ تعلق شاید نعیم پنجوتا کا اس عمران خان سے نعیم پنجوتا سے زیادہ ہو۔ نعیم پنجوتا تو ابھی چند سال سے ہی، یا جو پیپلز پارٹی کو چھوڑ کے غالباً شاید اس سے پی ٹی آئی میں آئے، اور پی ٹی آئی میں بھی وہ شبلی فراز گروپ کے ہیں، اور شبلی فراز کے ساتھ مل کر وکلاء کو مینیج کرنے کے لیے وہ اس جس طرح ہمیں لگتا ہے اس کھیل کا حصہ ہیں۔ تو اسی طرح دوسری طرف جس شخص ہراساں کیا گیا اعجاز احمد کو، وہ عمران خان کو 1990s سے جانتے ہیں، 92 کا ورلڈ کپ جیتا، اس کے بعد شوکت خانم کی ابتدا ہوتی ہے، سیاسی جماعت کی ابتدا ہوتی ہے، اس وقت سے اعجاز احمد بطور صحافی کوریج کرتے ہیں، اور اڈیالہ وہ گئے، انہوں نے کوریج کے لیے موجود تھے اور ان کو بھی ہراساں کیا گیا۔ یعنی لگتا یہ ہے کہ آپ ایک موب کی طرح، ایک ایسے بکھرے ہوئے موب کی طرح ہیں جو اکٹھا ہو کے کسی پر بھی حملہ آور ہو جاتا ہے۔ ابھی بھی آپ 9 مئی کے بعد آپ پر جتنا کریک ڈاؤن ہوا اس کے بعد نہیں سمجھا جانا چاہیے تھا کہ آپ پر ایجنسیوں کی جانب سے، اداروں کی جانب سے، پولیس کی جانب سے بقول آپ کے کلیم وہ تشدد ہوا۔ ہم بھی دیکھتے رہے بہت زیادہ کریک ڈاؤن ہوا، لیکن اس کے باوجود اس طرح صحافی پر تشدد کسی صورت قبول نہیں، اور جس کے لیے نعیم پنجوتا خود کہہ رہے ہیں اسے مارو، اور یہی نہیں کہہ رہے بلکہ آپ دیکھیں گزشتہ رات سے کمپین چل رہی تھی۔ ایسے میں نعیم پنجوتا کیونکہ گزشتہ چند ماہ سے مائنس ہوتے جا رہے تھے، انہوں نے کہا کہ ہیرو بننے کا ایک نادر موقع ہے، اس موقع پر ہیرو بن جاتے ہیں۔ ہیرو بنتے بنتے انہوں نے صرف طیب بلوچ جس سے آپ اختلاف کر سکتے ہیں، اور یقیناً میرے بھی بہت زیادہ اختلافات ہیں ان سے، بہت ساری چیزوں پر اختلافات ہیں، لیکن انہوں نے اگر سوال کیا ہے تو سوال کا حق عمران خان نے خود کہا تھا کہ ہونا چاہیے، اور وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی مثالیں دیا کرتے تھے کہ حضرت عمر سے پوچھ لیا گیا۔ تو علیمہ خان سے اگر کسی صحافی نے پوچھا کہ آپ نے پراپرٹیز جو پیسے تھے ان سے کیسے لیں، تو یہ پراپرٹیز کا سوال ہونا چاہیے، اور پی ٹی آئی کے ورکر ہمیشہ ان صحافیوں کو سراہتے ہیں کہ جنہوں نے نواز شریف یا ان کی فیملیز کی پراپرٹیز کے متعلق سوال پوچھا۔ اب اگر طیب بلوچ یہ سوال پوچھتے ہیں تو اس میں مضائقہ کیا ہے؟ طیب بلوچ کا حق ہے، لیکن ان کے انداز سے اختلاف کیا جا سکتا ہے۔ دوسرا، طیب بلوچ کے حوالے سے آپ جس وقت گراؤنڈ میں ہوتے ہیں تو آپ متعلقہ شخص تک اتنے نعروں کے بیچ میں، اتنے ہجوم کے بیچ میں آواز پہنچانے کے لیے بلند آواز ضرور کرتے ہیں کہ تاکہ اس تک آواز پہنچے، لیکن افسوس کہ ایسا واقعہ ہوا، اس کی جتنی مذمت کی جانی چاہیے کم ہے۔ ایسے واقعات اگر پی ٹی آئی 9 مئی کے بعد پولیس کریک ڈاؤن، ایجنسیوں کی جانب سے سب کچھ کیے جانے پہ، آپ کی خواتین کے بارے میں جو کچھ ہوا، جو کچھ ان کے ساتھ کیا گیا، طیبہ راجہ، صنم جاوید، بہت ساری خواتین
عالیہ حمزہ اس کی مثالیں ہیں۔ اگر اس کے باوجود پی ٹی آئی کے ورکر نہیں سیکھے اور چند لوگ ہیرو بننے کے لیے ان ورکرز کو موب کی طرح یوز کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں تو پی ٹی آئی کو سوچنا چاہیے، کیونکہ علی امین گنڈاپور کے پی کے ہاؤس اسلام آباد میں پہنچے تھے تو وہاں پر بھی انہوں نے عبداللہ محمد جو کہ ڈان نیوز کے معتبر صحافی ہیں، پارلیمنٹ ہاؤس کی کوریج کرتے ہیں، ان کے بارے میں انہوں نے کہا کہ تم یہ سوال کر رہے ہو، اور سوال کیا تھا عبداللہ محمد کا؟ عبداللہ محمد نے کہا کہ آپ کے بھائی فیصل امین گنڈاپور خیبر پختونخوا کے حکومت چلا رہے ہیں، سننے میں آیا ہے، آپ کلیئر پوزیشن کر دیں۔ تو بطور وزیر اعلیٰ انہیں اپنی پوزیشن کلیئر کرنی چاہیے تھی، لیکن انہوں نے کہا کہ پچھلے دور میں آپ کو ٹھیکے ملے ہوں گے، اس مرتبہ نہیں ملے تو اس لیے آپ یہ سوال کر رہے ہیں۔ پھر میں نے ان سے پوچھا کہ آپ اس کے پاس کیا بطور وزیر اعلیٰ اس کے ثبوت ہیں؟ تو افسوس کہ انہوں نے اس کا جواب نہ دیا، وہ بدتمیزی پر اتر آئے۔ تو علی امین گنڈاپور سنجانی پہ بھی بدتمیزی پہ اترے تھے، پھر آ کے معافی مانگی۔ تو اب یہ ناقابل قبول ہے صحافیوں کے لیے بھی اور کسی بھی سنجیدہ معاشرے میں تشدد کی طرف کسی کو اکسانا، اور نعیم پنجوتا جس طرح اکسا رہے ہیں یہ تو قبول نہیں ہونا چاہیے کسی کو بھی۔ اختلافات ہیں، لیکن انہوں نے اگر سوال کیا ہے تو سوال کا حق عمران خان نے خود کہا تھا کہ ہونا چاہیے، اور وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی مثالیں دیا کرتے تھے کہ حضرت عمر سے پوچھ لیا گیا۔ تو علیمہ خان سے اگر کسی صحافی نے پوچھا کہ آپ نے پراپرٹیز جو پیسے تھے ان سے کیسے لیں، تو یہ پراپرٹیز کا سوال ہونا چاہیے۔ اور پی ٹی آئی کے ورکر ہمیشہ ان صحافیوں کو سراہتے ہیں کہ جنہوں نے نواز شریف یا ان کی فیملیز کی پراپرٹیز کے متعلق سوال پوچھا۔ اب اگر طیب بلوچ یہ سوال پوچھتے ہیں تو اس میں مضائقہ کیا ہے؟ طیب بلوچ کا حق ہے، لیکن ان کے انداز سے اختلاف کیا جا سکتا ہے۔ دوسرا، طیب بلوچ کے حوالے سے آپ جس وقت گراؤنڈ میں ہوتے ہیں تو آپ متعلقہ شخص تک اتنے نعروں کے بیچ میں، اتنے ہجوم کے بیچ میں آواز پہنچانے کے لیے بلند آواز ضرور کرتے ہیں کہ تاکہ اس تک آواز پہنچے۔ لیکن افسوس کہ ایسا واقعہ ہوا، اس کی جتنی مذمت کی جانی چاہیے کم ہے۔ ایسے واقعات اگر پی ٹی آئی 9 مئی کے بعد پولیس کریک ڈاؤن، ایجنسیوں کی جانب سے سب کچھ کیے جانے پہ آپ کی خواتین کے بارے میں جو کچھ ہوا، جو کچھ ان کے ساتھ کیا گیا، طیبہ راجہ، صنم جاوید، بہت ساری خواتین، عالیہ حمزہ اس کی مثالیں ہیں۔ اگر اس کے باوجود پی ٹی آئی کے ورکر نہیں سیکھے اور چند لوگ ہیرو بننے کے لیے ان ورکرز کو موب کی طرح یوز کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں تو پی ٹی آئی کو سوچنا چاہیے، کیونکہ علی امین گنڈاپور کے پی کے ہاؤس اسلام آباد میں پہنچے تھے تو وہاں پر بھی انہوں نے عبداللہ محمد جو کہ ڈان نیوز کے معتبر صحافی ہیں، پارلیمنٹ ہاؤس کی کوریج کرتے ہیں، ان کے بارے میں انہوں نے کہا کہ تم یہ سوال کر رہے ہو، اور سوال کیا تھا عبداللہ محمد کا؟ عبداللہ محمد نے کہا کہ آپ کے بھائی فیصل امین گنڈاپور خیبر پختونخوا کے حکومت چلا رہے ہیں، سننے میں آیا ہے، آپ کلیئر پوزیشن کر دیں۔ تو بطور وزیر اعلیٰ انہیں اپنی پوزیشن کلیئر کرنی چاہیے تھی، لیکن انہوں نے کہا کہ پچھلے دور میں آپ کو ٹھیکے ملے ہوں گے، اس مرتبہ نہیں ملے تو اس لیے آپ یہ سوال کر رہے ہیں۔ پھر میں نے ان سے پوچھا کہ آپ اس کے پاس کیا بطور وزیر اعلیٰ اس کے ثبوت ہیں؟ تو افسوس کہ انہوں نے اس کا جواب نہ دیا، وہ بدتمیزی پر اتر آئے۔ تو علی امین گنڈاپور سنجانی پہ بھی بدتمیزی پہ اترے تھے، پھر آ کے معافی مانگی۔ تو اب یہ ناقابل قبول ہے صحافیوں کے لیے بھی اور کسی بھی سنجیدہ معاشرے میں تشدد کی طرف کسی کو اکسانا، اور نعیم پنجوتا جس طرح اکسا رہے ہیں یہ تو قبول نہیں ہونا چاہیے کسی کو بھی۔